ہم کیسے کلیم کرتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ دیکھیں نا، نہ تو ہم ہاتھی جتنا ہمارا سائز ہے، نہ شیر جتنی چستی چلاکی یا چیتے جتنی، نہ پرندوں کی طرح ہم اڑ سکتے ہیں، تو پھر کوئی اور کوالٹی ہے۔ اور کوالٹی میں سب کو کہتا ہوں کہ زندگی میں یہ جو جانوروں والا ہے نا، روٹین، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، روٹی کھائی، شادی کی، کاروبار کیا، ایک دن پھر فوت ہو گیا اور اعلان ہو گیا مسجد میں، دیٹس اٹ۔ اس کے ساتھ کوئی ایک بڑا مشن آپ ضرور لیں۔ اگر ہمارا یہ کلیم ہے اور یہ سچا کلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نائب ہیں، نائب کا مطلب یہ ہے، ایک ادارے کے آپ ہیڈ ہیں، یہ آپ کی کرسی ہے، آپ کے انڈر ڈھیر سارے ملازم ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی میرے جانے کے بعد 10 دن میں نہیں ہوں، ادھر کون بیٹھے گا؟ تو آپ چن کے بندہ بٹھائیں گے نا ان سب میں سے، یار ہی از دی بیسٹ، موسٹ ریلائبل، یہ بہت میرے وہ قریب ہے، سمجھتا ہے چیزیں۔ تو اللہ دیکھے نا، ہاتھی کو بنا دیتا اشرف المخلوقات، ایک نئی مخلوق پیدا فرما دیتا، فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان کو بنایا۔ تو پھر وہ اشرف المخلوقات کا مطلب ہے وہ الگ ہے، اس کی کوئی ایک چیز ایسی ہے یا زیادہ چیزیں، لیکن نا قرآن میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تقویم کا مطلب ہے سانچہ، جس میں یہ کوئی چیز ڈالتے ہیں آپ۔ فرمایا اس سے بہتر سانچہ ہی نہیں تھا جس میں نے انسان کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ سوچے نا، یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ کوئی عام وہ نہیں، اللہ فرماتا ہے آسن تقویم، کہ اس سے بہتر سانچہ نہیں تھا۔ بے شک۔ آگے ہماری مرضی ہے کہ ہم برے کام کر کے انسانیت کی تذلیل کر کے اس درجے سے نکل جائیں، یا پھر ہم اشرف المخلوقات بن جائیں۔